ہمارا پاکستان ہم سب کا ہے، کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے اس کے اوپر لیا ہوا کہ فیصلے کرتے پھریں۔ پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی نہیں، عوام کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ دلدل میں معاشی طور پہ ڈوب کے پھنس گیا ہے۔ اگر نہیں آپ کرائیں گے، یہ پاکستان کی وجہ سے ہم یہاں پولیٹیشین ہیں، پاکستان کی وجہ سے تحریک انصاف ہے، پاکستان کی وجہ سے ساری جماعتیں پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کی وجہ سے اسمبلی ہے، پاکستان کی وجہ سے بیوروکریسی ہے، پاکستان کی وجہ سے پاکستان کی فوج ہے، سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ ہمارا پرائمری فوکس ہونا چاہیے پاکستان کو بچانا، نہ کہ کسی ایک پاپولر لیڈر کو نیچے گرانا، جو کہ آپ سے نہیں گر رہا، وہ شکست پہ شکست دیے چلا جا رہا ہے۔ سارے پی ڈی ایم کو میں کہنا چاہتا ہوں، تم نے تو اپنا سارا پیسہ پاکستان سے باہر رکھا ہے نا، زرداری نے بھی اور نواز شریف نے بھی اور شہباز نے بھی اور ان کے بچوں نے بھی۔ ہمارا یہی ہے، رہنا جینا مرنا سب کچھ یہی ہے پاکستان میں۔ یہ ہمارا ہے ملک، ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا ووٹ، ہماری عوام، ہمارے پورٹ، ہماری پارٹیاں، ہمارے ریگستان، ہمارے لوگ۔ آج شام کو 4 بجے میں تحریک انصاف کے بلکہ کراچی کے سارے شہریوں سے کہتا ہوں، آپ کا یہ دوبارہ انہوں نے آپ کا مینڈیٹ میئر آپ کو کراچی میں لانے سے روکا ہے، پھر آپ کو یہ چاہتے ہیں آپ اسی گندگی میں نالوں میں رہیں۔ آج شام کو 4 بجے ہم پروٹیسٹ اناؤنس کر رہے ہیں سندھ اسمبلی کے سامنے، پورا شہر وہاں پہنچے، ساری کراچی کی سارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سارے کینڈیڈیٹس، سب کو میں کہہ رہا ہوں 4 بجے سندھ اسمبلی پہنچے۔ پولیس کے سگنیچر ہے، ہر لا انفورسمنٹ کے سگنیچر ہے۔ میں صرف آخری سوال چھوڑے جاتا ہوں اور ہمیشہ پوچھتا ہوں، کیا اس وقت وہ جو اتنے سینئر افسران ہیں وہ غلطی کر رہے تھے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے تھے، ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی، حکومت بھی انہیں کی تھی، تو پھر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ اور ان کو بار بار کیوں چھوٹ ملتی ہے لا سے، اور کیوں لوٹنے کا موقع دیا جاتا ہے اس ملک کو؟ کیوں ظلم ہو رہا ہے ہمارے صوبے پہ؟ اس کا کوئی جواب مجھے آج تک نہیں ملا۔ جب اس کا جواب مل جائے گا یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی نہیں، عوام کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ دلدل میں معاشی طور پہ ڈوب کے پھنس گیا ہے۔ اگر نہیں آپ کرائیں گے، یہ پاکستان کی وجہ سے ہم یہاں پولیٹیشین ہیں، پاکستان کی وجہ سے تحریک انصاف ہے، پاکستان کی وجہ سے ساری جماعتیں پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کی وجہ سے اسمبلی ہے، پاکستان کی وجہ سے بیوروکریسی ہے، پاکستان کی وجہ سے پاکستان کی فوج ہے، سب کچھ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ ہمارا پرائمری فوکس ہونا چاہیے پاکستان کو بچانا، نہ کہ کسی ایک پاپولر لیڈر کو نیچے گرانا، جو کہ آپ سے نہیں گر رہا، وہ شکست پہ شکست دیے چلا جا رہا ہے۔ یہ سارے پی ڈی ایم کو میں کہنا چاہتا ہوں، تم نے تو اپنا سارا پیسہ پاکستان سے باہر رکھا ہے نا، زرداری نے بھی اور نواز شریف نے بھی اور شہباز نے بھی اور ان کے بچوں نے بھی۔ ہمارا یہی ہے، رہنا جینا مرنا سب کچھ یہی ہے پاکستان میں۔ یہ ہمارا ہے ملک، ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا ووٹ، ہماری عوام، ہمارے پورٹ، ہماری پارٹیاں، ہمارے ریگستان، ہمارے لوگ، ہمارا پاکستان ہم سب کا ہے، کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے اس کے اوپر لیا ہوا کہ فیصلے کرتے پھریں۔ شکریہ جی۔ ہاں میں ایک سیکنڈ، آج شام کو 4 بجے میں تحریک انصاف کے بلکہ کراچی کے سارے شہریوں سے کہتا ہوں، آپ کا یہ دوبارہ انہوں نے آپ کا مینڈیٹ میئر آپ کو کراچی میں لانے سے روکا ہے، پھر آپ کو یہ چاہتے ہیں آپ اسی گندگی میں نالوں میں رہیں۔ آج شام کو 4 بجے ہم پروٹیسٹ اناؤنس کر رہے ہیں سندھ اسمبلی کے سامنے، پورا شہر وہاں پہنچے، ساری کراچی کی سارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سارے کینڈیڈیٹس، سب کو میں کہہ رہا ہوں 4 بجے سندھ اسمبلی پہنچے۔ پاکستان تحریک انصاف ہر دروازہ کھٹکھٹائے گی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اس زیادتی کے اوپر، اور ہم آلریڈی جو سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں آرٹیکل 140 کے لیے، اس کی تاریخ کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ کی ہمیں 25 جنوری کی تاریخ ملی ہے، اور 25 جنوری کو ہم نے وہاں بھی بھرپور طریقے سے یہ جو مذاق صوبہ سندھ میں بلدیاتی نظام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو اٹھانا ہے۔ یہ جنگ صرف جنگ تاریخ کی نہیں ہے، الیکشن کی، اس گلے سڑے نظام کے خلاف جنگ ہے۔ یہ ایسا نظام جس کو بے ایمانی نظام ہے۔ ایم کیو ایم نے 16 مئی کو آخری میٹنگ ہوئی تھی سلیکٹ کمیٹی کی،
انہیں نے اس سلیکٹ کمیٹی میں نہیں آئے، وہ علیحدہ علیحدہ کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ۔ 16 مئی سے اب جنوری تک آئے، یہ ہے وہ رسپیکٹ جو یہ پارلیمنٹ کو دے رہی ہے سندھ گورنمنٹ، یا ہے وہ رسپیکٹ جو ایم کے ایم دے رہی ہے اس پارلیمانی کمیٹی اور اس پروسیس کو؟ یہ صرف عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہ میں تو کہتا ہوں ان کے لیڈر ہوئے آباد اور مہاجر ہوئے برباد، اور انہی نے کوئی درد نہیں ہے اس شہر کا۔ اگر اس درد ہوتا تو پہلا کام وہی ہے کہ پہلے میئر آئے، اس کے بعد جنگ جاری رہے گی، جو ہمارا اسٹینس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن غلط ہوئی ہے، لیکن بلدیاتی نظام نہیں آنا وہ اس سے بڑی غلطی ہوگی۔ اگر ایم کیو ایم نے 5 سال کیوں گزارے تھے ایک پاورلیس میئر کے تحت؟ وسیم اختر کیوں رہے تھے میئر؟ اس وقت کیوں نہیں شارع فیصل بند کی تھی؟ اس وقت کیوں نہیں چھوڑ دی تھی میئرشپ؟ اس سے کہ مال بنتا تھا۔ یہ صرف مال بنانے آتے، جہاں ان کو چاہیے انہوں نے ڈیلیں کی ہیں مال بنانے کے لیے۔ یہ حکومت میں جب آئے مال بنانے کے لیے، مال نوکریاں، مال اور نوکریاں، مال اور نوکریاں بھی بیچتے ہیں اور نوکریاں بیچتے ہیں۔ تو یہ اور پیپلز پارٹی دونوں ایک ہی کوائن کی دو سائیڈز ہیں، دونوں کا کام کرپشن ہے، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، بار بار پارٹنرشپ میں انہی نے کام کیا ہے، اور یہ ان کا چہرے پہ سے نقاب اٹھانا ضروری ہے۔ کراچی کے عوام دیکھے کہ ان لوگوں کا کردار کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے جیسے جب بھی الیکشن ہوگا اب ان کے اور ان کے گھنورے چورے سے نقاب اٹھ چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بیان آنا چاہیے تھا کہ ہم اس الیکشن کے پوسٹ پونمنٹ کے اندر نہیں ہیں۔ ان کا بیان نہیں آنا ان کو پارٹیزین بنا رہا ہے۔ پھر ایک دفعہ ثابت ہو رہا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے۔ اسلام آباد پوسٹ پون کرایا سازش کر کے، اور اب کراچی کو سازش کر کے پھر پوسٹ پون کر رہے ہیں، اور یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے کہ 3 دن پہلے الیکشن سے پوسٹ پون ہوا ہے۔ کچھ اندازہ ہے کہ کتنے لوگوں کا کتنا وقت اور کتنا پیسہ لگا ہے؟ صرف تحریک انصاف کا کم سے کم 15,000 ورکر نے کم سے کم ان 4 دفعہ کے الیکشن میں اپنی زندگی کے اگر 50 دن بھی دیے ہوں تو آپ اگر 50 دن تو 50,000 یومیہ 1500,000 ورکر کا لگا لیجئے کتنا روپے ہوتے ہیں۔ اور ہماری طرح جماعت اسلامی کے لوگوں نے بھی لگایا ہوگا، دوسرے کینڈیڈیٹس نے بھی لگایا ہوگا۔ کون لوگ کمپین نہیں کر رہے تھے؟ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی۔ کب کمپین شروع کی ڈرامے کی؟ 1 ہفتہ پہلے۔ یہ ملی بھگت ہے، انہیں اس وقت بھی پتا تھا۔ جا کے زمین پہ دیکھے، میں دعوت دیتا ہوں پوری میڈیا کو، دکھائیں کوئی کسی ایک یو سی میں کسی پیپلز پارٹی کے میئر کا وہ یو سی چیئرمین کا بینر کئی شہر میں نظر آیا ہو، کوئی ان کا مینیفیسٹو آیا ہو۔ یہ صرف بے وقوف بنانے کا کام کر رہے تھے۔ ایم کیو ایم تو کہہ رہی تھی نہیں چاہیے، بھائی تم اتحاد کر لو، ہمیں تمہارے اتحاد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کہتے ہو نا پریشان پریشان تم خود ہو گے۔ بھانمتی کا کنبہ کیا ہوتا ہے؟ بھانمتی کا کنبہ چوراہے میں ہی پھوٹتا ہے، اور جب بھانمتی کا کنبہ ہوتا ہے تو دال کس میں بٹتی ہے؟ جوتوں میں بٹتی ہے۔ تم ہو نا اردو بولنے والے، ہم تم سے بڑے اردو بولنے والے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتے، ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہجرت کی۔ ہمارے نزدیک تو مہاجر پٹھان ہے جو اپنا وطن چھوڑ کے کراچی آ کے نوکری تلاش کر رہا ہے۔ اندرون سندھ کے لوگ ہیں، ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، اور یہ شہر پورا پاکستان ہے، ہر صوبے کے لوگ ہیں، اس لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ یہ اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔
वफाक का 65% टैक्स और 95% टैक्स सिंध गवर्नमेंट का जमा होता है। इसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सोच नहीं हुआ, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए बल्दियात के बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दुरुस्त हो सकता। हमने बहुत नोहे रोए हैं आप लोगों के सामने, बसों के, पानी के, सीवरेज के, कूड़ा उठाने के। ये बिगड़ा हुआ निजाम जब तक इसकी मालकी कोई नहीं लेगा दुरुस्त नहीं हो सकता। पूछते तहरीक इंसाफ ने क्या दिया है? तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले इस शहर को अमन दिया, उसके बाद 4 नालों की सफाई की, उसके बाद ग्रीन लाइन दी, उसके बाद K4 का मंसूबा दिया, उसके बाद सिग्नल फ्री कॉरिडोर दिया। ये 18वीं तरमीम के बावजूद दिया, जहां सिंध गवर्नमेंट वफाक को काम नहीं करने देती। हमारे हर इलेक्टेड MNA ने, हमने उसके अंदर भी कोई 8 अरब रुपए से ज्यादा का खर्चा किया कि पार्क बने, गलियां बने। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पूरे कराची को आज शाम 4 बजे हर किसी को जो जमहूरियत पसंद है उसे घर नहीं बैठना चाहिए, उसको असेंबली के सामने जो हमारे यहाँ जमहूरियत की निशानदेही है वहां आए और जमहूरियत के लिए खड़े हो, वरना अमरीत आएगी।